جی ٹھیک، سوال آگے ہے جی، سوال ہے ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ٹوپی اتار کر نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے متعلق کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے اتنا کہا اللہ تعالیٰ تم پر وسعت کرے تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ وسعت کے زمانے میں بھی 2 کپڑے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا 2 کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے شلوار اور قمیض، کرتا اور پاجامہ، یعنی اوپر کی ردا اور نیچے کی جو تہبند ہے وہ ردا، اور اوپر ڈالنے والی چادر، یعنی 2 کپڑے گنے۔ تیسرا جو ٹوپی ہے اس کو، پگڑی کو، ٹوپی کو شمار نہیں کیا۔ اس سے نہ ثواب نماز میں بڑھتا ہے اور نہ اتارنے سے ثواب نماز میں گھٹتا ہے۔ حضرت جابر کے پاس سر کا کپڑا موجود تھا، پگڑی، انہوں نے اتار کے رکھی اور 1 کپڑے کے اندر نماز پڑھی انہوں نے، اور ننگے سر پڑھی۔ برابر میں جو صحابی بیٹھا تھا وہ غصے میں تھا۔ جب حضرت جابر نے نماز سے فراغت حاصل کی تو وہ قریب آیا، اس نے کہا تیرے پاس سر کا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، پھر بھی تو ایک ہی کپڑے میں واحد نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیجرانی مثلک احمق، میں تیرے جیسے احمق کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ادب ہے، احترام ہے، اللہ کے دربار میں بندہ کھڑے ہو، اور ان کا ادب دیکھو، وہ چٹائی کی پرانے زمانے میں ٹوپیاں ہوتی تھی، آج کل ان کی جگہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹوپیاں ہری، پیلی، نیلی، سفید وہ رکھی ہوتی ہیں، اور کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی۔ اب اللہ کی دربار میں یہ ٹوپی، میں شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹوپی اگر اللہ کی دربار کا ادب ہے تو اس ٹوپی کو کبھی سسرال میں بھی تو پہن کے جاؤ نا، تو پھر دیکھو کہ ساس تمہیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ ادب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیوٹی ہے، اور نہ ہی یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا نا، اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حاجی کو اپنے گھر میں بیت اللہ میں کبھی ننگے سر نہیں بلاتا، کبھی ننگے سر نہیں بلاتا۔ تو ہر حاجی ننگے سر اللہ کی دربار میں جاتا، بلکہ ٹینڈ بھی کراتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی انکساری پسند ہے، اور جہاں تک زینت کا تعلق ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں سمجھتا ہوں ٹوپی میں اتنی زینت نہیں ہے جتنی زلفوں میں زینت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کے ہوں، فارسی کے ہوں، عربی کے ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی بھی شاعر نے اپنے کسی محبوب کی ٹوپی یا پگڑی کی، مجھے نہیں لگتا کسی نے تعریف کی ہو۔ جس نے بھی تعریف کی ہے زلفوں کی تعریف۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، ایک محب نے محبوب سے پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ اس کی جو زلفیں تھی اس نے پہلے آگے منہ پہ ڈالی، گویا اس کا فیس زلفوں کے پیچھے چھپ گیا، پھر اس کو جھٹکا دیا، زلف پیچھے کیا، اندر سے منہ نکالا، گویا یوں چاند نکلتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یہ ساجد میر صاحب نہیں ہیں، یہ میر تقی میر ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو پگڑی کا اسیر تو میں نے نہیں دیکھا آج تک، سب زلفوں کے اسیر۔